آج میرے لیے کوئی چرچ نہیں، اگر میں نے اس ترجمے اور اشاعت میں ذرا بھی تاخیر کی تو کئی بیواؤں کی جان جا سکتی ہے۔ یہ الفاظ انگریز مشنری اور محرر جان کیری کے ہیں، جس کے سامنے جب لارڈ ولیم بینٹنک کا قانون پیش کیا گیا تو وہ اپنی کرسی سے اچھل پڑے اور اپنا کوٹ ایک طرف پھینکتے ہوئے یہ الفاظ کہے، اور پھر شام تک انہوں نے اسے شائع کر دیا۔ ستی پریونشن ایکٹ۔ جب تاج برطانیہ نے خاوند کے ساتھ جل مرنے کی رسم ستی کو قابل تعزیر جرم بنا دیا، مگر ایسا کیوں ہوا، کہاں سے شروع ہوا اور اس کو آنے والی دنیا پر کیا اثر پڑا، جانیں اس ویڈیو میں۔ یہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ ثقافتی رسومات کو ختم کرنے میں وقت لگتا ہے اور ستی کے مکمل خاتمے کے لیے مسلسل کوششوں اور سماجی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ستی کی روک تھام کے قانون نے ہندوستان میں خواتین کے حقوق اور فلاح و بہبود کے تحفظ میں مدد کرتے ہوئے اس نقصان دہ رواج کو ختم کرنے اور بالآخر اسے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مگر ستی کی رسم کہاں سے شروع ہوئی اور کس بنا پر اسے معاشرے میں ضروری قرار دیا گیا، اس رسم کو ادا کرنے والی رانی کون تھی؟ ستی سنسکرت کے لفظ ست سے مشتق ہے، جس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی با اخلاق نیکوکار اور دوسرا باعصمت اچھی خاتون ہوتا ہے۔ ستی کا رواج، جسے سوتی بھی کہا جاتا ہے، قدیم ہندوستانی معاشرے میں گہری جڑیں رکھتا تھا۔ اس کی ابتدا مذہبی عقائد، ثقافتی اصولوں اور معاشرے میں خواتین کے مقام کے امتزاج سے ہوتی ہے۔ ستی کا تعلق بنیادی طور پر ہندو مذہب سے تھا، حالانکہ دیگر ثقافتوں میں بھی اسی طرح کے رواج کی مثالیں موجود ہیں۔ موجودہ معاشرے میں ہم ایسے معاملے دیکھتے ہیں کہ جہاں دوسرے فرد کی چاہ میں ناکامی کی صورت میں ایک فرد جان دے بیٹھتا ہے۔ یہ معاملہ بھی اسی طرح نظر آتا ہے۔ اس معاملے کی اصل کردار رانی بھٹیانی ہے، جنہوں نے اس خود سوزی کی رسم کو لوگوں میں عام کیا۔ رانی بھٹیانی رانا چندن کی اہلیہ تھیں، جنہوں نے ندی کے کنارے پر ستی کی رسم ادا کی تھی، اور اسی مناسبت سے اس ندی کا نام بھٹیانی پڑ گیا۔ ننگر پارکر پر کسی زمانے میں رانا چندن کی حکومت تھی۔ کتاب پرانا پارکر کے مصنف لکھتے ہیں کہ رانا چندر نے جیسلمیر کی بھٹیانی راجپوت مہاراجا کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ وہ ایک نیک سیرت اور دین دھرم پر عمل کرنے والی لڑکی تھی۔ جب بھی رانا کہیں باہر جاتے تو وہ ایک براہمن جوتشی سے روزانہ پوچھا کرتی تھی کہ رانا اس وقت کیا کرتا ہوگا۔ یہ جوتشی انہیں جواباً کہتے تھے کہ رانا اس وقت فلاں جگہ پر فلاں کام کر رہا ہوگا، اور کتاب کے مطابق یوں براہمن جوتشی کے تجربے کی بنیاد پر بتائی گئی باتیں درست ثابت ہوتی تھی۔ ایک دن رانا چندر کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے اور اس براہمن جوتشی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ بھٹیانی نے دستور کے مطابق برہمن کو طلب کیا، جو اس کا چھوٹا بھائی حاضر ہوا، جو علم جوتش سے انجان تھا۔ لیکن رانی بھٹیانی نے چھوٹے برہمن سے بھی یہی سوال کیا کہ رانا کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ اس برہمن نے بغیر سوچے سمجھے کہا کہ رانا وفات پا گئے ہیں۔ بھٹیانی رانا کی وفات کا سن کر رنجیدہ ہو گئی۔ انہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے آگ کا الاؤ تیار کروایا اور اس میں کود کر ستی ہو گئی۔ اس دوران رانا پہنچے، لیکن اس وقت تک بھٹیانی کا جسم راکھ ہو چکا تھا۔ ندی کے قریب ستی ہونے والی رانی کی یاد میں اس ندی کو بھٹیانی کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ بھٹیانی ندی اس علاقے کی سب سے بڑی ندی ہے۔ رانا چندن اپنی بیوی کے ستی ہونے کے بعد غم سے نڈھال رہے۔ انہوں نے حکمرانی چھوڑ دی اور وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے قانون بنا دیا گیا۔ انڈیا پر برطانیہ کی حکومت کے دور کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ولیم بینٹنک نے دسمبر 1829 میں ہندوؤں کی قدیم مذہبی رسم ستی پر پابندی عائد کی تھی۔ اس کے پیش کیے گئے ضابطے میں یہ بھی کہا گیا تھا
کہ ستی انسانی فطرت کے جذبات سے بغاوت ہے۔ اس عمل کو غیر قانونی اور ظالمانہ قرار دیے جانے کے لارڈ بینٹنگ کے اس بیان نے بہت سے ہندوؤں کو چونکا کر رکھ دیا۔ اس رسم میں قدیم ہندو راج کے مطابق شوہر کے مر جانے پر اس کی بیوہ اپنے شوہر کے آخری رسومات کے دوران چتا پر خود کو جلا دیتی تھی۔ لارڈ بینٹنگ کے ضابطے میں کہا گیا تھا کہ بیوہ کو جلانے میں مددگار اور اس کی حوصلہ افزائی میں مرکب افراد کو مجرم قرار دیا جائے گا، چاہے یہ عمل رضاکارانہ ہو یا جبر کے ساتھ کیا گیا ہو۔ ایسے افراد اقدام قتل کے مرتکب قرار دیے جائیں گے۔ لارڈ بینٹنگ نے 49 اعلیٰ فوجی افسران اور 5 ججوں سے اس معاملے پر رائے طلب کی اور اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ برطانوی حکمرانی کے دوران اب ایک گندے داغ کو دھونے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے عدالتوں کو یہ اختیار دیا کہ طاقت کا استعمال کر کے ایک بیوہ خاتون کو زندہ جلانے میں مدد کے مرتکب افراد کو سزائے موت دی جا سکے گی، جو اس عمل کے خاتون کو کسی نشہ آور محلول کے زیر اثر بھی لے آتے ہیں، جس سے اس خاتون کو اپنی آزاد مرضی کا استعمال بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ لارڈ بینٹنگ کے پیش کیے گئے ضابطوں پر جب قانون سازی عمل میں آ گئی تو راجہ رام موہن رائے کی قیادت میں 300 سے زائد نامور ہندوؤں نے اس کا شکر ادا کیا کہ اس قانون نے ہمیں ہمیشہ کے لیے اس سنگین بدنامی سے نجات دلا دی، جس میں ہمارا کردار عورتوں کی جان بوجھ کر قتل کیے کے طور پر جڑا ہوا تھا۔ تاہم قدامت پسند ہندوؤں نے لارڈ بینٹنگ کے اس اقدام کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ستی کی رسم مذہب کے تحت لازمی یا فرض نہیں۔ تاہم لارڈ بینٹنگ کے اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ درخواست گزار برطانوی کالونیز کے تحت آخری حربے کے طور پر پریوی کونسل کے پاس اپنی پٹیشن لے گئے۔ تاہم 1832 میں کونسل نے اس ضابطے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ ستی معاشرے کے خلاف برملا اور واضح جرم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر سے شکست کے بعد رانا سانگا کی 28 رانیوں میں سے کوئی بھی ستی نہیں ہوئی، البتہ ان کے بڑے بھائی پرتھوی راج کے مرنے پر ان کی رانیوں نے ستی کے رواج پر عمل کیا تھا۔ مغل بادشاہ ہمایوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کے خلاف پہلی بار تبصرہ کیا تھا۔ مغل بادشاہ اکبر ستی کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ایسی بیواؤں کو تحسین کی نظر سے دیکھتے تھے جو اپنے مردہ شوہر کے ساتھ جلنے کی تمنا رکھتی تھی۔ بہرحال اکبر نے جبری ستی کے خلاف فرمان جاری کیا، لیکن جب کوئی ستی کا واقعہ پیش آتا تو ہندو مسلمان دونوں اسے دیکھنے جاتے تھے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب نے بھی اسے قابل تعزیر جرم قرار دیا تھا اور جبری ستی کے خلاف فرمان جاری کیا تھا۔ فرانسیسی طبیب اور سیاح فرانس وابرنیئر کے شاہجہاں کے آخری دور میں ہندوستان میں آمد ہوئی تھی۔ انہوں نے لاہور میں ستی کا جو منظر دیکھا اسے ان الفاظ میں بیان کیا: میں نے لاہور میں ایک انتہائی خوبصورت نوخیز بیوہ کو قربان ہوتے دیکھا جو بمشکل 12 سال کی رہی ہوگی۔ اسے جب چتا کے پاس لایا گیا تو وہ زندہ سے زیادہ مردہ تھی۔ اس کے ذہن کے قرب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ کانپ رہی تھی اور زار و کتار رو رہی تھی، لیکن 4 برہمن ایک بوڑھی عورت کی مدد کر رہے تھے جس نے اس لڑکی کو تھام رکھا تھا۔ وہ زبردستی اس مہلک جگہ لائی گئی، اسے لکڑیوں پر بٹھایا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے کہ کہیں وہ فرار نہ ہو جائے، اور اسی حالت میں اس معصوم مخلوق کو زندہ جلا دیا گیا۔ عام طور پر ستی کے واقعات جبری تھے۔ بہت کم ایسے واقعات ہیں جن میں رضامندی شامل رہی ہو، لیکن اس صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ستی پریونشن ایکٹ کے نفاذ سے پہلے مرنے والی خواتین کی صحیح تعداد فراہم کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہندوستان کے مختلف خطوں میں ستی کا رواج صدیوں سے مختلف شکلوں میں رائج ہے۔ قدیم زمانے کے تاریخی ریکارڈز اور اکاؤنٹس میں ستی کے واقعات کا ذکر ملتا ہے، اگرچہ اس رسم کی وجہ سے
مرنے والی خواتین کی کل تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس عمل میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اس رسم کی روک تھام ایکٹ کا آغاز اس نقصان دہ روایت کو ختم کرنے اور ہندوستان میں خواتین کے تحفظ اور حقوق کو یقینی بنانے کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ ستی کے عمل میں ایک بیوہ عورت کو خود سوزی کرنا یا اپنے مردہ شوہر کے ساتھ اس کے آخری رسومات میں شامل ہونے پر مجبور کیا جانا شامل تھا۔ ستی کے پیچھے عقیدہ یہ تھا کہ خود کو قربان کرنے سے بیوہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی عقیدت اور وفاداری کا مظاہرہ کرے گی، اس کے بعد کی زندگی میں آسانی سے منتقلی کو یقینی بنائے گی اور خاندان کی عزت کو محفوظ رکھے گی۔ یہ رواج اعلیٰ ذاتوں اور اشرافیہ خاندانوں میں زیادہ رائج تھا، حالانکہ نچلی ذاتوں میں بھی اس کی مثالیں موجود تھیں۔ اکاؤنٹ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ستی ہمیشہ رضاکارانہ نہیں تھی۔ کچھ بیواؤں کو ان کی مرضی کے خلاف زبردستی یا زبردستی کے ساتھ عمل میں لایا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ستی کے رواج کی مخالفت کی آوازیں آنے لگیں۔ علماء، مصلحین اور سماجی کارکنوں نے اس رسم پر تنقید شروع کر دی، اس کی نقصان دہ نوعیت اور خواتین کے حقوق کی پامالی کو اجاگر کیا۔ ستی کے خلاف جنگ میں ایک نمایاں شخصیت راجہ رام موہن رائے تھے، جو ایک سماجی مسلح تھے جنہوں نے اس کے خاتمے کے لیے مہم چلائی تھی۔ انہوں نے دلیل دی کہ ستی ایک مذہبی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ایک سماجی برائی ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں برطانوی نو آبادیاتی دور میں ستی پر پابندی کی کوششوں نے زور پکڑا۔ برطانوی انتظامیہ نے اس عمل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور اسے ختم کرنے کی کوشش کی۔ انگریزوں نے ستی کی حوصلہ شکنی اور بالآخر ختم کرنے کے لیے مختلف ضابطے بنائے۔ ان کوششوں کا اختتام ہندوستانی حکومت کے ذریعے 1987 میں ستی پریونشن ایکٹ کی منظوری کے ساتھ ہوا۔ اس پریونشن ایکٹ نے ستی کے عمل میں حوصلہ افزائی، تسبیح یا حصہ لینا غیر قانونی بنا دیا۔ اس نے ستی کو ایک مجرمانہ جرم قرار دیا جو قانون کے مطابق قابل سزا ہے۔ ایک ایکٹ کا مقصد خواتین کے حصول کا تحفظ، ان کے تحفظ کو یقینی بنانا اور صنفی مساوات کو فروغ دینا تھا۔ قانون سازی میں بیوہ کو ستی کرنے پر مجبور کرنے یا مجبور کرنے میں ملوث افراد کو سزا دینے کا بھی بندوبست کیا گیا۔ ستی یا اس سے مماثل چیزیں دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی پائی جاتی تھیں، لیکن اب وہ تقریباً ناپید ہیں۔ لیکن انڈیا میں فکری سطح پر آج بھی ایسا طبقہ ہے جو خواتین کو ستی کے روپ میں دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ آج کے انڈیا راجستھان میں ستی کی موجودگی کے شواہد موجود ہیں۔ انڈیا میں ذات پات کے نظام سے متعلق قانونی تاریخ کا جائزہ لینے والی کتاب کاسٹ پرائڈ کے مصنف نے لکھا ہے کہ 1829 کے ضابطے کی یہ غیر معمولی جنگ شاید نو آبادیاتی دور کے 190 سال میں واحد مثال تھی جہاں سماجی قانون سازی کے دوران مذہبی روایات کے تناظر میں کوئی رعایت نہیں دی گئی۔ قانونی طور پر یہ آہستہ آہستہ پورے ہندوستان میں نافذ ہوتا گیا، لیکن عملی طور پر اس کا پوری طرح سے خاتمہ نہیں ہو سکا۔ بہت سے لوگ، جس میں زیادہ تر اعلیٰ طبقے کے لوگ تھے، وہ اس عمل کی تعریف کرتے تھے۔ ستی روک تھام ایکٹ کی منظوری نے ہندوستانی معاشرے میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا، جبکہ ایکٹ کے نفاذ کے بعد بھی ستی کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ رسم تیزی سے نایاب ہو گئی۔ ایک ایکٹ نے سماجی بیداری اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اس عمل میں کمی کا باعث بنا اور بیواؤں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے سماجی رویوں کو تبدیل کرنے میں مدد کی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔